اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو امت کے لیے رحمت اور عظمت کا سبب بنے گا۔ جب بھی ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اسے دیہات کی دائیوں کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقہ اس مبارک دن عبد المطلب نے عقیقہ ادا کیا اور اپنے پوتے کو محمد کا خوبصورت نام دیا۔ جب حلیمہ سعدیہ نے انہیں اپنی گلد میں لیا تو برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں۔ ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں قریش کے تمام لوگوں کو دعوت دی اور محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ قریش نے حضرت عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب، آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ ہم نے تو کبھی اپنی قوم میں یہ نام نہیں سنا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، یہ اس لیے یہ نام رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھی جو اس نام کے رکھنے کا باعث بنا۔ خواب اس طرح تھا کہ عبد المطلب کے پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی اور وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ اس کی ایک سر آسمان میں تھا، ایک سر زمین میں، ایک سر مشرق میں تھا اور ایک سر مغرب میں۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گیا اور اس کے ہر پتے پر ایسا نور تھا جو سورج کے نور سے 70 درجے زیادہ تھا۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کے شاخوں کو پکڑے ہوئے تھے اور قریش کے بھی کچھ لوگ اس کے شاخوں کو پکڑے ہوئے تھے اور کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس کے کاٹنے کے ارادے سے آتے، ایک خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان آ کر ان کو ہٹا دیتا۔ معبرین نے عبد المطلب کی اس خواب کی تعبیر یہ نکالی، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو امت کے لیے رحمت اور عظمت کا سبب بنے گا۔ اس بنا پر حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کیا تھا۔ اپنی والدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب کی باندی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ تم آزاد ہو۔ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں میں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے کچھ دن تک دودھ پلایا اور پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنی بستی سے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا باقی عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئے۔ ان کا خچر نہایت کمزور اور مریل تھا اور ان کی اونٹنی بھی بہت سست اور بوڑھی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا باقی قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وجہ سے یہ باقی عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئے۔ اس زمانے میں عرب کا یہ دستور تھا، جب بھی ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اسے دیہات کی دائیوں کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط ہو جائے اور خالص عربی بولنا سیکھے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے
ان گھروں کی تلاشی شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا یہ بچہ تو یتیم ہے، یتیم کے گھرانے سے ہمیں کیا ملے گا، بہتر ہے ہم واپس چلیں۔ اسی طرح دائیاں آتی رہے جاتی رہے، کسی کو منظور نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا جائے، اور ہوتا بھی کیسا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی نصیب میں لکھا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب مکہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ سب کے سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی اور کوئی ایسا بچہ بھی باقی نہیں تھا۔ ہاں، صرف ایک یتیم بچہ باقی تھا جسے وہ عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، اللہ کی قسم مجھے بہت ناگوار گزر رہی ہے یہ بات کہ میں بغیر بچے کے واپس جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے جائے تو وہ مجھے تانے دیں گے، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے جائے۔ عبداللہ ابن حارث نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر اور بلائی عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عبد المطلب کے گھر گئی۔ عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی۔ حضرت حلیمہ نے جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے نہایت ہی حیرت زدہ ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک ایسی نور ظاہر ہوئی جو آسمان تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کو پیار کیا، اور اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی اور واپس قافلے آئی۔ قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں اپنی خچر پر سوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ اب جو خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ پورے قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے جو وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے تھا، اب سب سے آگے چل رہا تھا۔ میرے ساتھی خواتین نے تعجب کی انداز میں مجھ سے پوچھا، اے حلیمہ، آج تمہارے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل سکتا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے کہا، ہاں بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم مجھے خود اس کے معاملے کا پتہ نہیں چلتا۔ قافلہ جب اپنی بستی یعنی بنو سعد پہنچ گئی، ان دنوں یہ علاقہ خشک اور خیز زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے اس شام جب ہمارے بکریاں چر کر واپس آئے تو ان کے تن دودھ سے بھرے ہوئے تھے جو اس سے پہلے نہیں تھا، ان میں دودھ بہت کم اور مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا
کہ یہ ساری برکتیں اس بچے کی وجہ سے ہے، اور اس بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی برکتیں عطا فرمائی۔ یہ باتیں آس پاس کی عورتوں میں پھیل گئے، ان کی بکریاں بدستور کم دودھ دیتے رہے، اور ہمارے گھر میں ہر طرف سے خیر اور برکتیں نظر آنے لگے۔ لوگ ہمیں بڑے تعجب اور حیرانگی کی حالت سے دیکھتے تھے کہ آخر ان کے گھر میں ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی خیر اور برکتیں ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی برکتیں نظر آنے لگے۔ حضرت علیمہ فرماتی ہے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لائی، بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا کہ جس میں مشک کی خوشبو نہ آتی ہو، اس لیے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا کر رہے تھے: اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے پاس لے آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچے کو اپنے ماں باپ کے حوالے کیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات اور برکات دیکھ چکے تھے، اور ہمارے آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور مدت ہمارے ساتھ رہے۔ اس بارے میں ہم نے حضرت آمنہ سے بات کی تھی۔ ان سے ہم نے یوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال اور اپنے ساتھ رکھے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی بیماریاں اور آب و ہوا کا اثر نہ پڑے۔ ہم نے جب بار بار اصرار کیا تو آخر حضرت آمنہ مان گئی۔ اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے ساتھ لے آئے۔